آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض وعدة للمتقين صدق الله العظيم. محترم سامعین، اس وقت رمضان المبارک کا آخری عشرہ شروع ہو چکا ہے. آج کی گفتگو کا موضوع اسی آخری عشرے کی خصوصیات اور اس کی اہمیت ہے. رمضان المبارک کو پورا کی پورا سراپا خیر و برکت ہے. یہ وہ مہینہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ کی شان کرم اپنے عروج پر نظر آتی ہے اور نیکیوں کا بھاؤ بڑھا دیا جاتا ہے. آنے والوں کا تو پوچھنا ہی کیا، جو بھاگتے ہیں ان کو بھی پکڑ کے بلایا جاتا ہے اور ہر رات یہ بارگاہ خدا بندی سے یہ ندا آتی ہے کہ یا باغی الخیر اقبل و یا باغی الشر اقصر، کہ اے خیر کے طلبگار آؤ اور اے برائی کے کرنے والے رک جاؤ. تو یہ پورا مہینہ جو ہے سراپا خیر و برکت ہے. اس میں نوافل کا ثواب فرائض کے بقدر اور فرائض کا 70 گنا بڑھا دیا جاتا ہے. 20 دن اس ماہ مبارک کے گزر چکے ہیں. اب وہ جیسے بھی گزرے ہوں اللہ تعالیٰ قبول پر اس کے اندر کی گئی نیکیوں کو قبول فرمائے. اب یہ اخیر عشرہ اس کی کچھ خاص اہمیت ہے. یہ اخیر کے 10 دن اور 10 راتیں، اس کو حدیث میں اس کو من النیران یعنی جہنم سے نجات اور اس سے خلاصی اور چھٹکارے کے ایام بتائے گئے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پورے ماہ مبارک کے اندر عبادتوں کا خاص اہتمام کرتے تھے، لیکن اس عشرے کے اندر بہت اضافہ ہو جاتا ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی 2 روایتیں، ایک مسلم شریف میں اور ایک بخاری شریف میں. بخاری شریف کی روایت میں یہ ہے کہ اذا دخل العشر شد میزرہ واحیا لیلہ وایقظ اہلہ، یعنی جب آخری عشرہ داخل ہوتا تھا تو آپ اپنی کمر کس لیتے تھے اور راتوں کو جاگتے تھے اور اپنے گھر والوں کو بھی جگاتے تھے. خود نہیں، خود تو جاگتے ہی کہ گھر والوں کو بھی جگاتے تھے عبادت کے لیے. اور دوسری روایت میں یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس اخیر عشرے کے اندر جتنی محنت کرتے تھے اس کے علاوہ اور کسی دیگر ایام میں یا رمضان کے بھی دیگر ایام میں اتنی محنت نہیں کرتے تھے. یہ مسلم شریف کی روایت ہے. اب یہ قدردانوں کی بات ہے کہ وہ قدر کریں ان ایام کی. یہ تو انسان کے اندر جب انسان کے اندر کسی چیز کا یقین ہوتا ہے، کوئی چیز اس کے سامنے ہوتی ہے، کوئی نفع اس کے پیش نظر ہوتا ہے تو وہ کام کے لیے آمادہ ہوتا ہے. اگر ابھی اعلان کر دے حکومت کہ جس کے گھر میں جتنا لوہا ہے سب کی سب سونے کا بھاؤ دیا جائے گا، تو خیر جو رکھا ہوا لوہا ہوگا تو ہوگا ہی. آدمی اپنی کھڑکیاں جنگلے دروازے تک اکھاڑ کے اس کا لوہا بیچے گا. اس لیے بھی کہاں 5,000 روپیہ کنٹل اور کہاں 1 گرام 5,000 کا. لیکن یہاں اللہ تعالیٰ کا اعلان ہے، یقین کی کمی ہے کہ کوئی کچھ نہیں، کوئی جنبش نہیں ہوتی. ہمارے شب و روز جیسے تھے ویسے ہیں، بلکہ رمضان کا جب آغاز ہوتا ہے تو اس وقت تو کچھ جوش و خروش ہوتا ہے، کچھ جذبہ ہوتا ہے، کچھ تعداد بڑھتی ہے. دوسرے عشرے میں اس سے کم اور تیسرے میں ایک دم ختم. یعنی تراویح وغیرہ جو مسئلہ ہوتا ہے وہ آپ دیکھ رہے ہیں، وہ کہنے کوئی بات نہیں، جو چیز سامنے اس کے بیان کی کیا ضرورت ہے. تو ہونا یہ چاہیے تھا، ترتیب یہ چاہیے تھی کہ پہلے عشرے میں آدمی جتنی محنت کرتا اس کی ڈبل دوسرے عشرے میں کرتا اور اس سے زیادہ جو مر مٹتا آخری عشرے میں. آخری عشرے کا حال یہ ہوتا ہے کہ عید جیسے جیسے قریب آتی ہے اسی طریقے سے عمل جو ہے گھٹتا چلا جائے. یہاں تک کہ رمضان کی آخری جو رات ہوتی ہے تو آسمانوں پر اس کو لیلۃ الجائزہ لکھا جاتا ہے، یعنی انعام کی رات. مزدور جب اپنا کام پورا کرتا ہے تو اس کو اس کی مزدوری ملتی ہے. لیکن حال یہ ہوتا ہے اس رات کا، اللہ معاف کرے، کہ مسلمانوں کی اکثریت جس نے رمضان میں نمازیں پڑھی، تراویح پڑھی، لیکن اس رات کے اندر حال یہ ہوتا ہے کہ چاند ہونے کے بعد جو لیلۃ الجائزہ ہے آسمان کے اندر لکھا ہوا ہے کہ انعام کی رات ہے، تو انعام کے دن تو حال یہ ہوتا ہے کہ کسی کی ایسا کی نماز چھوٹ گئی، رات پر گوشت لیتے رہے، سامان لیتے رہے، یہ گھٹ گیا وہ گھٹ گیا. نتیجہ یہ ہوا کہ
صبح عام طور سے لوگوں کا معمول یہ رہتا ہے کہ سحری سے پہلے 2-4 رکعت تہجد کی نماز پڑھ لیتے جو سب سے اہم ترین نماز ہے نوافل کے اندر، لیکن اس دن حال یہ رہتا ہے کہ فجر کے بھی لالے پڑ جاتے ہیں. یعنی یہ ترتیب بالکل معکوس اور الٹی ہوتی ہے. جیسے جیسے عبادت کا زور بڑھتا جانا چاہیے ویسے ویسے وہ گھٹتا چلا جاتا ہے. چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول یہ تھا، جو لوگ ان کے متبعین ہیں جن کو یہ دعویٰ ہے کہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے، وہ کان کھول کر سن لے کہ مدینہ آنے کے بعد کبھی آپ کے اس معمول میں تخلف نہیں ہوا کہ آپ نے اعتکاف نہ کیا. یعنی وہی جو اخیر عشرے کا اہتمام تھا، اسی اہتمام کے پیش نظر آپ کا یہ معمول تھا کہ آپ اخیر عشرے کا پوری پابندی کے ساتھ اعتکاف کرتے تھے. یہاں تک کہ 1 سال آپ نے نہیں کیا تو وفات سے پہلے والے سال 20 دن کا اعتکاف کیا. اور آپ نے فرمایا تھا جب ایک دم پہلے اعتکاف میں آپ نے عشر اول کا اعتکاف کیا تو آپ کے ساتھ بہت سے لوگوں نے اعتکاف کیا. آپ نے فرمایا جب پورا عشرہ ہو گیا کہ میں نے شب قدر کی تلاش میں اعتکاف کیا اور نہیں ملی تو جو اعتکاف کرنا چاہیں وہ میرے ساتھ دوسرے عشرے کا اعتکاف کریں. اس کے بعد اس میں نہیں ملی تو آپ نے تیسرے عشرے کا اعتکاف کیا. امت کا تقریباً اس پر اتفاق ہے کہ شب قدر جو ہے وہ اخیر عشرے کی کسی رات میں ہوتی ہے اور طاق راتوں میں ہوتی ہے، تو اس کا آپ نے اہتمام کیا. تو یہ پابندی چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صحابہ کرام نے، اس کے بعد بزرگوں نے، ہمارے دور کے بھی علماء اور مشائخ مولانا زکریا صاحب کیا تو تقریباً 1000 سالوں میں اعتکاف کیا کرتے. لیکن یہ عبادت اعتکاف کی جتنی قسم پرسی کی شکار رہی ہے شاید کوئی اور عبادت تھا. ابھی ہمارے بچپن میں کہا جا رہا ہے مسجد خالی رہے گی، جہاں مسجد خالی رہے گی فلاں کا ایک چچا تو رہ جاؤ، ایک فلاں دادا تو رہ جاؤ. ہماری مصیبت آپ اتار دیجیے، آپ رہ کے ہماری مصیبت اتار دیجیے. اگر آپ نہیں رہیں گے تو پوری بستی گنہگار ہوگی. یہ ایک مزاج تھا، لیکن خیر اب تو وہ مزاج بدل رہا ہے. لیکن اس کی اہمیت کو سمجھنا چاہیے کہ یہ اخیر عشرہ جس کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس کا اتنا اہتمام فرماتے تھے، ایک تو شب قدر کی تلاش تھی. چنانچہ جو معتکف ہوتا ہے وہ چاہے پڑھے چاہے نہ پڑھے، نماز تو پڑھنا ہی ہے، بہت عبادت نہ کرے لیکن وہ عبادت میں شمار ہوگا. تو اس اعتبار سے تو شب قدر اس کو مل جائے گی. تو اہتمام کرنا چاہیے. اگر کوئی آدمی اپنی مصروفیت کی وجہ سے 10 دن کا اعتکاف نہیں کرتا تو طاق راتوں کا اعتکاف کرنا چاہیے، ایک دن کا الگ نفلی اعتکاف کرنا چاہیے. اس لیے کہ آدمی حالت اعتکاف میں پورا کی پورا وہ عبادت ہی میں شمار ہوتا ہے. بہرحال اگر اعتکاف نہیں کر سکتا ہے کوئی آدمی تو رمضان کے ان ایام کی حفاظت تو کر سکتا ہے. وفات کا حال یہ ہے کہ تراویح کو ڈیوٹی سمجھتے ہیں، ڈیوٹی کے اعتبار سے تلاوت کرتے ہیں. جیسے ہی قرآن ختم ہوتا ہے ان کا کام ختم. کیا وہ اللہ کا کلام نہیں رہا؟ اب تو یہ چاہیے کہ جب قرآن ختم ہو گیا تو قرآن اتنا اچھا یاد ہو جاتا ہے کہ آدمی نسل کے اندر پڑھتا رہے. یہی تو کام ہے رمضان میں کہ آدمی تلاوت کرے، زبانی نوافل کے اندر تلاوت کرے، ذکر کرے. 3 کام ہے. تو اب یہ جب قرآن ختم ہو گیا تو اب اس کو زبانی پڑھنا چاہیے. زبانی پڑھنے کی کوئی خاص دقت نہیں ہوتی ہے. نوافل کے اندر پڑھنا چاہیے. ان 10 دنوں میں جتنا ہو سکے من مٹنا چاہیے، کوشش کرنا چاہیے. اللہ کو اس کی توفیق مانگنا چاہیے. حقیقت یہی ہے کہ یہ سب اللہ کی توفیق پر منحصر ہے. کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں بہت بڑا بزرگ ہوں، میں بہت بڑا پرہیزگار ہوں، میں بہت بڑا عالم ہوں. کچھ نہیں. آپ کوئی دعویٰ کر کے دیکھیے، پتہ چلے گا سلا دیں گے، رات بھر سوتے رہ جاؤ گے. کچھ نہیں، 1 حرف نہیں پڑھ سکتے. جو بھی آپ کرتے ہیں اللہ کا شکر ادا کیجیے، مزید کی توفیق مانگیے. اللہ کی توفیق ہی سب کچھ ممکن ہے. تو جو بقیہ ایام اب بچے ہیں 9 دن، اس میں آدمی جو بھی محنت ہو سکے وہ کرے. چند 1 گھنٹے کے بعد 50 منٹ کے بعد جو ہے وہ جمعہ کی رات شروع ہو جائے گی. اہتمام کیجیے درود کا، کم سے کم 100 200 300 درود تو پڑھ ہی لیں. اگر باہمت ہو تو نماز والا درود پڑھیے، ورنہ کم سے کم صلی اللہ علیہ نبی کریم ہے وہ پڑھ لیجیے. سورہ کہف کی تلاوت کیجیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جو سورہ کہف کی تلاوت کرے گا اور دجال کے فتنے سے محفوظ رہے گا. بس جمعہ کی شب جو ہے شروع ہونے والی ہے، اس کا اہتمام کریں. اور بقیہ ایام میں جتنا بھی ہو سکے غنیمت سمجھیں اور قرآن کی تلاوت، نوافل کے اندر تلاوت اور ذکر الہی جو کچھ بھی ہو سکے وہ کریں. اور ابھی میں نے بتایا کہ مولانا رابع صاحب کا بھی انتقال ہو گیا چند گھنٹے پہلے. ان کے لیے دعا کریں، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے اور نظرۃ العلماء کو
اس کا بہترین بدل عطا فرمائے. ان کا حادثہ وفات جو ہے یہ ملت کے لیے ایک بہت بڑا حادثہ ہے. اللہ تعالیٰ ہر طرح سے دارالعلوم العلماء کی حفاظت فرمائے اور ان آخری ایام کی